السلام علیکم ناظرین، آج کی ٹاپ سٹوری کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان فلک بٹ۔ ناظرین، عام انتخابات ہونے جا رہے ہیں، کمپین کا سلسلہ بھی جاری ہے، تمام سیاسی جماعتوں کے کاغذات نامزدگی تقریباً جمع ہو چکے ہیں۔ شہباز شریف اور بلاول بھٹو کے کاغذات نامزدگی میں ابھی کچھ تحریر باقی ہے۔ اسی سارے معاملات پہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر تجزیہ کار عاصم امین صاحب۔ عاصم صاحب، سب سے پہلے بتائیے گا، الیکشن 2024 لاہور کی کس کس سیٹ پر کون کون ہوگا، کس کے مد مقابل؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بٹ صاحبہ، ٹھیک فرمایا آپ نے، اس مرتبہ الیکشن پہ نا بہت زیادہ کھچڑی کہتے ہیں نا وہ بن چکی ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ اور بدقسمتی سے نون لیگ کے جتنے امیدوار تھے وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ گتھا ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ ایسے ہی ہے، کیونکہ جو ان کے خلیفہ صاحب تھے میاں محمد نواز شریف صاحب، وہ چاہ رہے ہیں کہ میں اپنی مرضی کے ساتھ اپنے لوگوں کو کھڑا کروں، جی کہ بالکل ٹھیک ہے۔ جس نے الیکشن 117 سے لڑا تھا اس کو 120 میں بھجوا رہے ہیں، جس نے 120 میں لڑا تھا اس کو 121 میں کر رہے ہیں، کسی کو 18 میں کر دیا، کسی کو 19 میں کر دیا۔ 120 میں تو ان کی اپنی بیٹی کھڑی ہوئی ہے، مریم نواز، اس میں بھی 3 سیٹیں جو سی ہیں نا لوگوں نے کاغذ نامزد کیے ہیں۔ اب جس انسان نے پچھلے کئی دہائیوں سے اپنے حلقے پہ کام کیا ہو، ورکنگ کی ہو، لوگ اس سے جانتے ہوں، لوگ اس سے پیار کرتے ہوں، وہ کس طرح اپنا علاقہ چھوڑ کے دوسرے جگہ پہ جا کے الیکشن لڑے گا؟ ایسی ہے۔ یہ پی ٹی آئی عمران خان تو ہے نہیں، یا نواز شریف تو ہے نہیں، زرداری تو ہے نہیں، کہ 3 بڑے لیڈر ہیں نا، وہ کسی جگہ سے بھی کھڑے ہو جائے نا تو ان کو ایک پارٹی کا سربراہ ہونے کے ناطے نا ووٹ پڑ جاتا ہے۔ ایسی ہے۔ تو باقی جو ان سے ہیں جتنے ایم پی ایم این اے ہیں انہوں نے چیخیں مارنی شروع کر دی ہیں، خاص کر کے جو مقابلہ بنا ہوا ہے وہ ایاز صادق صاحب کا ہے، رویل اصغر صاحب کا ہے، اور اسی طرح 2-3 اور کینڈیڈیٹ ہیں، ان کے درمیان میں پیچا بنا ہوا ہے کہ وہ اپنا حلقہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ تو یہ میرا خیال ان کی جینون بات ہے، اس پہ تو میرا خیال لیڈران کو بھی سوچنا چاہیے، جس نے اتنے عرصے سے اپنے علاقوں میں محنت کی ہے، اب وہ علاقہ چھوڑ تو نہیں سکتا نا۔ عاصم صاحب، آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کس کس کے جیتنے کے امکانات جو ہیں وہ زیادہ ہیں؟ دیکھیں جی، اگر تو پی ٹی آئی کو فری ہینڈ دے دیا، جو صورتحال ہو رہی ہے کہ ان کے ورکر جو کاغذات جمع کروانے جاتے ہیں آر او آفس میں، ان کے کوئی کسی کا کاغذ چھین کے لے جاتا ہے، کسی کے کاغذ پہ ریجیکٹ لگ جاتا ہے، کوئی اعتراضات لگ جاتے ہیں، تو ابھی بہت ساری چیزیں سامنے آنی ہے۔ لیکن میجورٹی جو سروے کر رہی ہے، جو کمپنیاں بتا رہی ہیں کہ وہ تو پی ٹی آئی کا گراف جو ان سے ہے وہ 65-70% جو ان سے نا لوگوں کا سوچ جو ان سی ہے وہ پی ٹی آئی کو ووٹ دینے کی ہے۔ اچھا عاصم صاحب، چیئرمین جو بانی ہے پی ٹی آئی کے عمران خان صاحب، ان کے کاغذات نامزدگی بھی جو ہے ابھی منظور ہو چکے ہیں، اس پہ کیا کہیں گے؟ ہاں جی، وہ ہونے تھے، اس کے علاوہ تو الیکشن ہو نہیں نہ سکتا تھا۔ کوشش تو انہوں نے بہت کی کہ ہم جو ان سے کہ اس کو کسی طرف کوئی ایسی گرپ ڈال دیں، لیکن اللہ کی ذات نے اس کو ہمیشہ عزت دی ہے، اس پہ اتنے سارے کیسز ہونے کے باوجود اس کو ریلیف سے ریلیف ملتا جا رہا ہے۔ ٹف ٹائم ضرور ہے، اندر بیٹھا ہے وہ چیز تو نہیں ہوتی، لیکن اب دیکھیں اللہ کی ذات اگر اس پہ مہربان ہوئی تو یہ الیکشن بھی وہ عاصم صاحب، جیتے آپ گا۔ کیا سمجھتے ہیں، کیا استحکام پاکستان سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی؟ لازمی ہوگی۔ استحکام پاکستان دیکھیں بنانے کا مقصد ہی ان کا یہی ہے کہ عمران خان کو مینس کیا جائے، اور نون لیگ کے ساتھ یہ بڑے اداروں نے ان کو بتا دیا تھا کہ بھائی پی ٹی آئی کو توڑنے کا مقصد ہی جو ان سا تھا، آپ کو لانا تھا، آپ کے لیے پلیٹ فارم سیدھا کرنا تھا، جس کے لیے ان لوگوں نے بہت قربانیاں دی ہیں۔ ایسی ہے۔ تو آپ ان کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں تمام سیاستدانوں کے ساتھ، تو پھر ہم آپ کے لیے راہیں ہموار کرتے ہیں، آپ کے لیے سٹیج آپ کو تیار کر کے دیتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ لاہور سے علیم خان کی سیٹ جو سی ہے وہ علیم خان صاحب جیت جائیں گے، اس کی ایڈجسٹمنٹ ضرور ہوگی لاہور سے خاص کر کے، کیونکہ ان کے ووٹ بہت زیادہ۔ باقی پنجاب میں بھی ان کو سیٹیں ملیں گی، کیونکہ جہانگیر ترین صاحب ہیں، ان کی بھی سیٹ ملے گی۔ اور اس طرح دیکھیں کہ امید تو ہے، یہ انہوں نے استحکام پاکستان نے نون لیگ سے پورے پنجاب میں 10 سیٹیں مانگی ہیں۔ ایسے ہی ہے۔ اب کیا ہوتا ہے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ اچھا عاصم صاحب، مریم نواز کے مد مقابل صنم جاوید آئی ہیں، کیا ہوگا؟
دیکھیں جی آفرین ہے جی صنم جوید پہ، جس نے اتنا ٹف ٹائم دیکھا ہے، میں سمجھتا ہوں کوئی بندہ بھی ہوتا نا وہ بھی تو ہار وہ جاتا۔ بھی، آپ نے دیکھا نہیں جتنے منسٹر ہمارے تھے انہوں نے عمران خان کے ساتھ بیانات دیتے گئے اور ریلیز ہوتے گئے، بالکل ایسے ہی اور ہے، آفرین ہے اس لڑکی پر جو جس ڈٹی نے رہی، ابھی تک ڈٹی ہوئی ہے. بالکل ایسے ہی ہے۔ اور اگر ایسا ہو جاتا ہے، میرا نہیں خیال ہے کہ مریم نواز جو سا اس کے مد مقابل الیکشن لڑیں گی، اگر ایسے ہو جاتا ہے تو وہ صنم جوید اس کو کلین سویپ کریں گی. یہ آپ کو لکھ کے دے دیتے ہیں ہم آج کے پروگرام میں، مریم نواز اس سے الیکشن نہیں جیت پائے گی. جی ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری ٹاپ سٹوری، اسی کے ساتھ اپنی میزبان فلک بٹ کو اجازت دیجیے گا، اللہ نگہبان۔